آقا دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، ایمان تین طرح کا ہوتا ہے، تین طرح کے لوگوں کا ایمان ہے۔ سب سے پہلے تو فرمایا فرشتوں کا ایمان، جو کہ اپنی ایک ہی جگہ پر قائم اور دائم ہے، نہ بڑھتا ہے نہ کم ہوتا ہے، بلکہ اپنی جگہ پہ جہاں ہے وہاں ہی رہتا ہے۔ جیسے کہ کتب احادیث سے ہمیں ملتا ہے کہ کچھ فرشتے اللہ رب العزت کے ایسے ہیں کہ جو جس حالت میں اللہ رب العزت نے انہیں کہا وہ اسی حالت میں موجود ہیں۔ مثال کے طور پہ اگر کوئی فرشتہ ہے، اس کی ڈیوٹی اللہ رب العزت نے لگائی ہے رکوع کی، تو وہ رکوع میں ہے اور قیامت تک کے لیے رکوع میں رہے گا۔ کسی کی اگر ڈیوٹی اللہ نے سجدے میں لگائی تو وہ سجدے میں گرا ہوا ہے اور قیامت تک سجدے میں رہے گا۔ اسی طرح نمبر دوسرے پہ فرمایا جو ایمان ہے وہ انبیاء کرام علیہ السلام کا ایمان ہے، جو کہ بڑھتا ہی رہتا ہے، کم نہیں ہوتا۔ کیوں؟ اس لیے کہ انبیاء اللہ رب العزت کے مقرب اور معزز لوگ ہوتے ہیں، ان کا ایمان دن بدن بڑھتا رہتا ہے، اس لیے کہ ان کی پرورش میرا رب کرتا ہے۔ اور نمبر تین پہ فرمایا مومن انسان مسلمان کا ایمان ہے، جو کبھی کم ہوتا ہے اور کبھی بڑھتا ہے۔ کم ہوتا ہے جب انسان نیکی کے ماحول سے نکل جاتا ہے، اور ایمان بڑھتا رہتا ہے جب انسان نیکی کے ماحول میں اور دنیا کے ماحول اپنے ارد گرد کے ماحول کو اسلامی ماحول بناتا ہے، نیک ماحول بناتا ہے، اپنے آپ کو نیک ماحول میسر کرتا ہے، تو اس آدمی کا ایمان بڑھتا رہتا ہے، کبھی کم ہوتا ہے کبھی بڑھتا ہے۔ اور اس کیفیت کو یہ ہم نہیں بلکہ صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہ اجمعین نے بھی اس کیفیت کو محسوس کیا۔ اور صحابہ نے حضرت حنظلہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں آتا ہے، یہ وہ صحابی رسول ہیں کہ جنہوں نے دین کے لیے بڑیاں قربانیاں دی۔ شادی ہوئی ابھی غسل جنابت بھی نہیں کیا تھا، بلکہ ابھی نہانے کے لیے جا رہے تھے کہ پیچھے سے مسلمانوں نے آقا دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم نے بلایا۔ حضرت حنظلہ نے غسل کرنا بھی گوارا نہیں کیا، بلکہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو حکم کو پورا کرنے کے لیے جا کے اپنی جان کا نذرانہ پیش کر دیا، اور پھر اس حنظلہ کو فرشتوں نے غسل دیا، آسمان کے فرشتوں نے، قربان جاؤں۔ تو حضرت حنظلہ فرماتے ہیں میں گھر آیا، میں نے گھر آ کے دیکھا میرے ایمان کی کیفیت کچھ اور ہو جاتی ہے۔ ہم حضور علیہ السلام کے پاس ہوتے ہیں، ایمان کی کیفیت کچھ اور ہوتی ہے۔ تو حضرت حنظلہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرمانے لگے مجھے ایسے معلوم ہوا کہ یہ تو منافقت ہے۔ ہم حضور کے پاس بیٹھتے ہیں، کاش ہمیں یہ بات سمجھ آ جائے، ہم حضور کے پاس بیٹھتے ہیں ہمارا ایمان اور گھر آتے ہیں ہمارے ایمان کا لیول کمزور ہو جاتا ہے۔ ایسا کیوں ہے؟ کیا میں منافق ہو گیا ہوں؟ اسی پریشانی میں گھر سے باہر نکلے۔ گھر سے جب باہر نکلے تو یہ گلیوں میں کہتے ہوئے آ رہے مدینہ میں، نافق حنظلہ منافق ہو گیا بھائی، حنظلہ منافق ہو گیا۔ حضرت ابو بکر ملے، پوچھا حنظلہ یہ کیا کہہ رہے ہو؟ فرمایا حضرت اے ابو بکر گھر میں ہوتے ہیں ایمان کی کیفیت کچھ اور ہوتی ہے، حضور علیہ السلام کے پاس ہوتے ہیں ایمان کی کیفیت کچھ اور ہوتی ہے۔ حضرت ابو بکر نے فرمایا یہ حالت تو میری بھی ہے، واقعی سوال پوچھنے والا ہے، کہیں ہم منافق تو نہیں ہو گئے؟ تو حضور علیہ السلام کے پاس تشریف لے گئے دونوں، اور حضور علیہ السلام سے سوال کیا کہ اللہ کے نبی آپ کی مجلس میں، آپ کی محفل میں ہوتے ہیں، ایمان کی کیفیت کچھ اور ہوتی ہے، ہمارا ایمان بڑھ رہا ہوتا ہے، اور اپنے گھر چلے جاتے ہیں، بیوی بچوں کے پاس جاتے ہیں، دنیا داری میں مشغول ہو جاتے ہیں، ایمان کا لیول کمزور ہو جاتا ہے، کیا ہم منافق ہو گئے؟ حضور علیہ السلام نے فرمایا حنظلہ ابو بکر یہ منافق ہونے کی علامت نہیں ہے، یہ مومن ہونے کی علامت ہے، کہ مومن ہے ہی وہی جس کا ایمان بڑھتا اور کم ہوتا رہتا ہے۔ جب اس کا ایمان کم ہوتا ہے اس کو فکر لاحق ہو جاتی ہے کہ میرا ایمان کمزور ہو گیا، اور یہی ایمان کی پہلی سیڑھی ہے کہ انسان کو اپنے ایمان کی فکر ہو جائے۔ اور آج ہم دیکھیں، ہم نے کبھی سوچا کہ میرا ایمان کہاں چلا گیا؟
میرے سامنے ساری برائیاں ہو رہی ہیں، مجھے کیوں نہیں پریشانی ہوتی؟ میں معاشرے میں سب کچھ ہوتا دیکھ رہا ہوں لیکن مجھے پریشانی نہیں ہوتی، کیوں؟ کہیں میرا ایمان کمزور تو نہیں ہو گیا؟ اس ایمان کو بڑھانے کے لیے انسان کو نیک ماحول دینا ہوگا، اپنے آپ کو نیکی کے ماحول میں جانا ہوگا۔ خدا کی قسم اسلام تو اتنا آسان ہے۔ ایک کرسچن آسٹریلین ایک عورت مسلمان ہوئی، جب وہ مسلمان ہوئی تو اس نے مسلمان ہونے کے بعد ایک کتاب لکھی اور ایک واقعہ لکھا اس نے کہا کہ ہم کرسچن ہیں، عیسائی ہیں، ہم ہفتے میں ایک دن اتوار کو 1 گھنٹے کے لیے اپنے پادریوں کے پاس جاتے تھے، اپنے گرجا گھر میں جاتے تھے، چرچ میں جاتے تھے، ہم وہاں جا کے 1 گھنٹہ، اور وہ بھی پادری جو کہتے تھے اس کو سنتے تھے اور سن کر کے واپس آ جاتے تھے۔ سمجھ آیا ٹھیک ہے، نہ آیا ٹھیک ہے، لہذا ہم سمجھتے تھے کہ ہماری یہ پوری عبادت ہو گئی، اور ہم نے اس کو ویکلی شو کے نام سے یاد کیا ہوا تھا کہ 1 گھنٹے کا شو ہے اور وہ ہم کر کے واپس آ جاتے ہیں اور پورا ہفتہ ہمارا عبادت سمجھا جاتا ہے۔ ہفتے میں 1 گھنٹہ عبادت کر لو، لیکن کہتی ہیں کہ اسلام اور محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا لایا ہوا دین اتنا آسان ہے کہ ہماری پوری 24 گھنٹے کی زندگی عبادتوں والی بن گئی۔ وہ کس طرح رات کو سوئے دعا پڑھ کے صبح اٹھے، دعا پڑھ کے اٹھے تو فرمایا تمہارا رات کا سونا عبادت بن گیا ہے۔ سبحان اللہ۔ ہاں، حتیٰ کہ میرے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے تو اتنا بھی ہمیں بتایا تاکہ میری امت کے لوگوں کے لمحہ لمحہ عبادت بن جائے۔ میرے نبی نے تو یہ بھی بتایا کہ اگر واش روم میں، بیت الخلاء میں تم لوگوں نے جانا ہے تو دعا پڑھ کے جاؤ، دعا پڑھ کے واپس آؤ، تمہارا وہاں بیٹھنا، اپنی حاجت پوری کرنا بھی تمہارا عبادت بن جائے گا۔ دین تو اتنا آسان ہے، ہم نے دین کو مشکلوں سے یاد کر دیا، مشکل سے جوڑ دیا کہ دین بڑا مشکل ہے۔ خدارا دین بہت آسان ہے، دین میں بہت آسانیاں ہیں۔ اس لیے میری گزارش ہے کہ ہمیں اپنے ایمان کی فکر کرنی چاہیے کہ ہمارا ایمان کس لیول پہ جا رہا ہے، ہمارے ایمان کی کیفیت کیا ہے، اگر کمزور ہے تو میں نے اس کو درست کیسے کرنا ہے۔ اس لیے ہم سب کو یہ ضروری کوشش کرنی چاہیے کہ ہم اپنے ایمان کی فکر کریں۔ اللہ مجھے، آپ کو، ہم سب کو اپنے ایمان کی فکر کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اور ہمارے استاد محترم حضرت مولانا شیخ فضل الرحیم صاحب جامعہ اشرفیہ کے محتمم، وہ یہ فرماتے ہیں کہ ہمارے استاد محترم یعنی ان کے ابا جی حضرت مفتی حسن صاحب رحمۃ اللہ علیہ یہ فرمایا کرتے تھے کہ ایمان کو بچا 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 کے قبر تک لے جاؤ، پھر آخرت میں اور قبر میں پھر موجیں ہی موجیں ہیں۔ اس لیے